الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم 29واں لیکچر پڑھ رہے ہیں اور اس کا آغاز کر رہے ہیں نورانی قاعدے کی تختی کے آخری سبق سے۔ یہ 11ویں تختی کا آخری حصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ینظر المرء، یا زبنون ین، را پیش رو، را پیش لام رل، ینظر یہاں پہ اخفا کریں گے۔ ینظر المرء، میم زبر را، مر حمزہ پیش او، مرء ینظر المرء کالفراش المبثوث، کاف زبر لام کل، فا زبر فا، را زبر الف را، کالفراش، شین زیر لام شل، کالفراشل، میم زبر با مب، کالفراش المب، تا پیش وثو، مبثوث، ثاظر ثی، مبثوثی، کاف زبر لام کل، عین زیر ہا اع، عین زیر ہا اع، نون زیر لام نل، کل عہ نل، عہ نل، میم زبر نون من، یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد فوراً بعد فا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے۔ یہاں پہ اخفا کریں گے، من کو پڑھیں گے منفوشی، لام زبر یا لئی، لام زبر لا، تا پیش لام تل، لیلۃ، قاف زبر دال قد، قد دال پہ قلقلہ ہوگا، قد رازری، لیلۃ القدری، لیلۃ القدری، اخرجتی، حمزہ زبر خا، اخ، را زبر را، جیم زبر جا، تا زیر لام تل، اخرجتل، حمزہ زبر را، ار، ضا زیر دی، ارضی، اخرجتل ارض، ضاد پیش دو، بائی مسٹیک ضا زیر دی پڑا، ضاد پیش دو، اخرجتل ارض من اہل الکتاب، من میم زیر نون من، حمزہ زبر ہا اہ، من اہ، لام زیر لام لل، من اہل، کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا، با زیر بی، کتابی، من اہل الکتاب، عند، عند ذی العرش، یمنعون الماعون، یم میم یا زبر میم یم، نون زبر نا، عین پیشوا عون، یمنعون، نون زبر لام نل، میم زبر الف ما، یمنعون الماء، عین پیشوا عون، نون زبر نا، یمنعون الماعون، یہاں پہ گول دائرہ یعنی وقف کی علامت لکھی ہوئی ہے، تو یہ آخری حرف نون جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا، ماعون، جب آخری حرف حروف مدہ کے بعد ساکن ہوتا ہے تو یہاں پہ مد متصل بنتی ہے، ماعون، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، لقد خلق، لام زبر لا، قاف زبر دال قد، لقد، خا زبر خا، لام زبر قاف، لق، جیسے دال پہ قلقلہ کیا اسی طرح یہاں پہ قاف ساکن پہ قلقلہ ہو رہا ہے، لقد خلق، نون زبر لام نل، خلق نل، حمزہ زیر نون ان، سین زبر الف سا، ان سا، یہاں پہ نون ساکن کے بعد سین ہے، اخفا کریں گے، انسا، انسا، یہ اخفا کرتے ہوئے زبان کو اوپر کی طرف نہیں جانے دیتے،
نہیں زبان کو گول ہونے دیتے ہیں. اگر زبان گول ہو کے تالو کی طرف جائے گی تو یہ غلط ہو جائے گا. انسان فی، فا زیریہ فی، یہاں پہ یا مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ آیا ہے. حمزہ سیکنڈ کلمہ یعنی دوسرے کلمہ کے اندر آیا ہے. فا کے ساتھ جو یا ہے یہ پہلے کلمہ کے ساتھ ہے، تو یہ فاصل ہے، درمیان میں فاصلہ ہے، تو یہ مد منفصل ہے. 2 الف کم از کم کھینچیں گے، 4 میکسیمم. تو یہاں پہ فی احسنی تق، تا زبر قاف تق، یہاں پہ قاف ساکن آ گیا، قلقلہ ہوگا یعنی آواز لوٹ کے آئے گی. تقویم، تقویمن، اگر وقف ہوگا تو پھر اسی طرح اس کو مد بنائیں گے. تقویم. حمزہ زبر عین ا، قا زبر یا طی، اعطی. نون زبر الف نا بھی ہوتا ہے، نون کھڑی زبر نا بھی ہے. نون کھڑی زبر نا، کاف زبر لام کل، اعطیناکل کوثر. کاف زبر واو کو، ثا زبر ثا، را زبر را، کوثر. وقف کریں گے تو کوثر. حمزہ زبر، حمزہ کھڑی زبر، حمزہ کھڑی زبر لام، حمزہ کھڑی زبر آ، آگے لام ساکن ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب حروف مدہ کے بعد ساکن آ جاتا ہے تو وہاں پہ مد متصل بنتی ہے. تو یہاں پہ وہی قاعدہ اور قانون نافذ کرتے ہوئے مد بن گئی ہے اور مد لکھی بھی ہوئی ہے. آل، حمزہ کھڑی زبر مد آ، لام ساکن آل. حمزہ کھڑی زبر آ، نون زبر نا، آل، آنا. آج ہماری 11ویں تختی مکمل ہوئی بحمد اللہ تعالی. 5 تختیاں اس نورانی قاعدے کی باقی ہیں. 29ویں سبق کا دوسرا سیگمنٹ قرآن مجید کی آیات مبارکہ، جو کہ سورہ نبا کی آیت نمبر 21 سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے. آئیے تلاوت قرآن مجید سماعت کیجئے، اس کے بعد پھر ایک ایک لفظ پر تجویدی قواعد کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان جہنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. ان، نون مشدد پہ گناہ کریں گے، زبان کو مکمل تالو کے ساتھ جوڑ دیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، سار سیٹی بھی آئے گی، سیٹی کی آواز بھی آئے گی. صادا، یہاں پہ 2 طرح پڑھا جا سکتا ہے. ایک تو ساتھ ملا کے یعنی مرصادن،
نون تنوین کے بعد لام ہے، ادغام بلا گناہ کرتے ہوئے، مرصادل للطاغین، للطاغین مآبا، یہاں پہ بھی اگلی آیت میں بھی اسی طرح اتصال بھی اور انفصال، یعنی فاصلہ وقف بھی کیا جا سکتا ہے اور متصلاً جوڑ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مآبن لابسین، مآبن لابسین، تو یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے مآبا لابسین فیہا، ہاں پر مد منفصل، فیہا ہاں کو حلق سے ادا کریں گے، احقابا لا یذوقون یذوقون فیہا، لال کو نرمی سے ادا کریں گے، قوف کو پر کر کے پڑھیں گے، یذوقون فیہا بردن، بردن را کو پر کریں گے، دال پر تنوین ہے، بردن تنوین کے بعد واو ادغام باغنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، بردا ولا شرابا الا حمیما، یہاں پہ بھی ادغام باغنہ کا قاعدہ، حمیما وغساقا جزاء، زا پر مد متصل تین الف کھینچیں گے، حمزہ پر تنوین، نون تنوین کے بعد واو ادغام باغنہ ہوگا، جزاء وفاقا انہم كانوا لا يرجون حسابا، یہاں پہ بھی اتصال بھی انفصال بھی، یعنی جوڑ بھی سکتے ہیں، اکیلا اکیلا بھی پڑھ سکتے ہیں، حسابا یہ انفصال ہے، وَكَذَّبُوا اب اتصال، حسابا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وَكُلَّ شَيْءٍ، ان یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، ان احصیناہ کتابا، فذوقوا لال کو نرمی سے قوف کو پر کر کے، لال کو باریکی سے قوف کو پر کر کے پڑھیں گے، فذوقوا فلن نزیدکم، نون ساکن کے بعد نون مشدد ہے، ادغام باغنہ کریں گے، فلن نزیدکم الا عذابا۔ آئیے تیسرے سیگمنٹ کی طرف۔ آج کے لیکچر نمبر 29 کا تیسرا سیگمنٹ ہے حدیث مبارکہ کا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتقوا النار، آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، ولو اگرچہ، بشق تمرہ کھجور کی ایک چھوٹی سی جز ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، گٹھلی کے برابر کچھ کھجور ہی کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹی سی کھجور کو صدقہ کر کے آگ سے بچو، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس میں صدقہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ کسی بھی نیکی کو، کسی بھی صدقہ کو معمولی نہیں جانے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے ایک کھجور ہی ساری زندگی میں کافی ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ زندگی میں ایک ہی کھجور صدقہ کیا جائے، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اس ایک کھجور جو قبول ہو جائے، اس ایک قبولیت والی ایک کھجور کے انتظار میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کھجوریں، لاکھوں مال و دولت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے۔ اس کا معنی یہ ہے، یعنی ایک کھجور کے انتظار میں، اسی طرح ایک سجدہ کے انتظار میں جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، بارگاہ رب العزت میں جو قبول ہو جائے، اس ایک سجدہ کے انتظار میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سجدے کیے جاؤ، اذانوں پہ اذانیں دیے جا، سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ تو یہ صدقہ و خیرات، یہ نمازیں، یہ اذانیں،
یہ رکوع و سجود، یہ جس کے ہاتھوں میں دامن اہل بیت اطہار ہے، پنجتن کے گھرانے سے پیار ہے، محبت ہے، اس کا صدقہ بھی قبول ہوتا ہے، اس کو بارگاہ رب العزت سے توفیقات بھی نصیب ہوتی ہیں، آقا کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، آقا کی آل اولاد، آقا کے اصحاب کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 29ویں سبق کا چوتھا سیگمنٹ سوال و جواب کا ہے۔ آج کا سوال بڑا ہی اہم ترین ہے۔ کسی بہن نے سوال کیا کہ اگر اس کے شوہر نے اس کو ایک طلاق دی تو ایک طلاق دینے کے بعد اس کے رجوع کی صورت کیا ہے؟ کیا دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے؟ تو یاد رکھ لینا چاہیے، ایک طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے، اس میں نکاح نہیں ٹوٹتا۔ طلاق رجعی پہلی طلاق میں نکاح برقرار رہتا ہے عدت پوری ہونے تک۔ عدت کے اندر اگر وہ چاہے تو بغیر کسی وجہ کے صرف سلام دعا، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے، محبت کی بات کرتے ہوئے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ریلیونٹ جو سوال تھا اس بہن کا کہ اگر اس کا شوہر باہر کے ملک میں ہو تو پھر کیا حق زوجیت ادا کرنے سے رجوع ہوگا؟ حق زوجیت ادا کیے بغیر بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ رجوع ہو گیا، بس آپس میں تعلق داری، اپنی صلح صفائی ہو گئی تو رجوع مانا جائے گا۔ جب تک نکاح برقرار ہے تو نکاح کے اندر رہتے ہوئے رجوع زبان کے ساتھ بھی، سلام اور دعا کے ساتھ بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی کی بات، سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری بہنیں، ہماری خواتین، ہمارے بعض مرد حضرات بھی سنی سنائی باتوں پر ایسا عمل کرتے ہیں کہ جیسے قرآن سمجھ کے، حدیث سمجھ کے، آقا کا فرمان سمجھ کے عمل کیا جاتا ہے، ایسے سنی سنائی باتوں پر، لوگوں کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ اسکول کالج کی ڈگریاں تو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سی ان کے پاس ڈگریاں ہوں گی، ایم ایس سی ہوگی، ایم فل ہوگا، پی ایچ ڈی ہوں گے، لیکن دین کی اگر بیسک تعلیمات اس شخص کے پاس نہیں ہے تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ دین کے معاملے میں اس طرح کی گفتگو کرے کہ جس سے کسی کی زندگی خراب ہو سکتی ہو، کسی کے ہاں حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو سکتی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔